اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں کئی طرح کی چیزیں جاری ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو متاثر کر رہی ہے وہ مہنگائی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت ہے، وہ بجلی کی قیمت ہے، گیس کی قیمت ہے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور گندم کا آٹے کا مہنگا ہونا ہے، روٹی کا مہنگا ہونا ہے، بنیادی ضرورت کی سہولتیں لوگوں کو نہیں مل پا رہی، جبکہ پہلے ہی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے وہ اخراجات کر رہے ہیں جو ان کے اوپر ڈیو ہی نہیں ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کا بندوبست کرے اور معیاری تعلیم کا بندوبست کرے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے وہ وسائل نہیں ہوتے، سرکاری اسپتالوں تک میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا، ٹیسٹ باہر سے کرانے پڑتے ہیں، دوائیں باہر سے لینی پڑتی ہیں۔ اگر یہ این جی اوز موجود نہ ہوں جو خدمت کا اتنا بڑا کام کر رہی ہیں تو یہ تو کلیپس ہو جائے پورا سسٹم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا حکومت کا پورا نظام ہے یہ تو لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا، اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ کہ اپنے وہ نااہلیاں جو حکومت کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیکس کے اہداف رکھتے ہیں، آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ہدف پورا نہیں کر پاتے، ان کے ادارے اپنا کام نہیں کرتے، ایف بی آر اپنا کام نہیں کرتا، تو وہ اس طرح کی چیزیں لوگوں پر لاگو کر دیتے ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ لیوی جس کے خلاف ہم دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب ان سے اپنے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک ایسا بھتہ ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ میڈیا کے دوست یہاں تشریف فرمائیں، کیمرہ مین ہیں، سب ہیں، آپ سب موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر لیٹر پر آپ کو 80-90 روپے ایک ایسے ٹیکس میں دینا پڑتا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی جسٹیفیکیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، یعنی پیٹرولیم کی مصنوعات کے حوالے سے جو اپ گریڈیشن ہوگی، ریفائنری کو بہتر بنائیں گے اور اس میں ایکسپینشن کریں گے یا اسٹوریج کریں گے، جس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہت سارا آئل تو ایکسپورٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا۔ یعنی دو طرح سے آئل منگایا جاتا ہے، ایک کروڈ آئل، ایک ریفائنڈ آئل۔ اگر ہماری کیپیسٹی ریفائنری کی ہم نے بڑھا دی ہوتی تو ہمیں زیادہ ہم کروڈ آئل منگواتے جو سستا پڑتا، اب ہمیں ریفائنڈ آئل لینا پڑتا ہے جو تقریباً 70% ہوتا ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے، ہمارے ڈالرز کم ہو جاتے ہیں، مہنگائی اس کے نتیجے میں بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ لیوی یہ کہہ کر لگائی گئی کہ ہم ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے، لیکن 8,000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں پاکستان کے غریبوں سے، طالب علموں سے، میڈیا ورکروں سے، بائکیاں چلانے والوں سے اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والوں سے، عام لوگوں سے جمع کر لیے 8,000 ارب روپے، اور اس میں سے 100 ارب روپے بھی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے میں نہیں لگایا۔ تو یہ بدترین طریقے سے جو بددیانتی ہے اور حکومتی سطح پر ہے، آپ سوچیں کہ یہ لوگ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ لیوی ہے جس کو عام آدمی اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ ہر لیٹر پر اگر 130 روپے سے زائد ٹیکس ہوں اور اس میں سے 80-90 روپے کی لیوی بھی ہو، تو آپ بتائیں کہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہوئی ہے، چلو مانا بڑھی ہوئی ہے، تو بھئی اتنا ہی امپیکٹ آنا چاہیے نا جتنا مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ وہ امپیکٹ کیوں ہے کہ جس کا مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کسٹم ڈیوٹی کا، ڈیلرز کا ریٹ تو انہوں نے ان کی ہڑتال کے نتیجے میں ان کی مرضی کا کر دیا، لیکن عوام کا بوجھ کم نہیں کیا۔ تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے۔ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں چونکہ کل پشاور میں تھا، اور پشاور میں بہت بڑا دھرنا تھا، الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب عوام کی پارٹیسپیشن اس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ظاہر مشکل ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، ورکرز کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ اتنے آرام سے نہیں آتے، پہلے ہی اتنے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، اتنے دھوکے کھائے ہوئے ہیں، اتنا پیٹ کی آگ میں جل رہے ہیں کہ لوگ پھر پہلے تو دیکھتے ہیں تماشا، لیکن جب انہیں سیریسنس پتہ چلتی ہے تو آنا شروع کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب جماعت اسلامی نے جو دھرنے پشاور میں اور لاہور میں اور کراچی میں ہمارے مسلسل جاری ہیں، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں ہو رہا کہ عام لوگ آ رہے ہیں، بلکہ
تاجر آ رہے ہیں، علماء کرام آ رہے ہیں، وکلاء آ رہے ہیں، اس میں یوتھ اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر بھی آ رہے ہیں. کل مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر 6 لاکھ افراد ایسے ہیں کے پی میں کہ جن کا شناختی کارڈ بلاک ہے، جن کی جو ہے پاکستانی لیکن ان کا شناختی کارڈ نادرا کے کسی نااہلی یا پچھلی کسی غلط کام کی وجہ سے بلاک ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ بھی آتے ہیں. اسی طرح سے اپنے بجلی کے بل لے کر آتے ہیں جو ناجائز آ جاتے ہیں. تو یہ دھرنا در حقیقت لوگوں کی ایک امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ ہمارا چونکہ پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ لے کر اٹھتے ہیں. تو وقتی طور پر اگر کوئی مشکل بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے ورکرز بھی پرعزم ہیں اور اب عوام کی شرکت بھی بڑھتی جا رہی ہے. کل پشاور میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور گورنر ہاؤس کے سامنے. تو آج میں انشاءاللہ لاہور بھی جاؤں گا اور اس دھرنے کو دوبارہ جوائن کروں گا. کل کراچی میں اسی دھرنے میں جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ. بھرپور طریقے سے وہاں تیاری ہو رہی ہے. روز بھی لوگ آتے ہیں اور بڑے جلسہ عام میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور اسی طرح سے ہم صرف یہاں تک نہیں رکیں گے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھرنے اپنی جگہ پر موجود رہیں اور پورے پاکستان میں بھی ہم ان دھرنوں کی حمایت میں اور اس ایشو کے لیے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے اور مسلسل سرگرمیاں کریں گے تاکہ عوام اور یوتھ کی خاص طور پر نوجوانوں کی پارٹیسپیشن بڑھے. یہ مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جماعت کے امیر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے. میں اپیل یہی کرتا ہوں میڈیا سے بھی اور تمام پولیٹیکل ورکر سے, تمام ہمارے لکھنے والوں سے کہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہے, سیاسی اختلاف ہے, آپ 100 بار کریں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت جینوئن ہے, یہ بالکل عام آدمی کا مسئلہ ہے. اس کو آپ بالکل ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں اور ہمیں ایک پائی بھی نہیں چاہیے. ہم قوم کے لیے اور پاکستان کے جوانوں کے لیے, پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ایک ریلیف لینا چاہتے ہیں. اس میں اس کو متنازع بنانے کے بجائے اس میں سپورٹ کریں. اس پہ جتنی گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے تو یہ ہو گیا, کم ہے کہ زیادہ ہیں, ورکر ہے کہ فلاں ہیں, پہلے کیوں نہیں تھا اب کیوں ہیں, یہ سب باتیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. اور جب گورنمنٹ طاقتور بنتی ہے وہ مزید بوجھ ہم پہ ڈالتی ہے. تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے. میں آپ سے پوری پاکستانی قوم سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس پر اب ایک چیز جم گئی ہے اور جم گئی ہے تو اب آپ اس میں سپورٹ کریں, اس کو اتنا بڑا بنا دیں کہ حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے, اور انشاءاللہ ہوگی اور اللہ نے چاہا تو یہ کامیابی ہمیں ملے گی. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں سے زیادہ, کہ جب ہم نے یہاں آئی پی پیز کے خلاف اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا دیا تھا تو ہمارے پورا راستہ بلاک کر دیا تھا اور اسلام آباد میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا تھا. تو اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہنگامہ رہی شروع ہو گئی تھی اور شیلنگ, اور پھر اس کے بعد ہماری کچھ 1300-1400 لوگ گرفتار ہوئے تھے پورے پنجاب سے, تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہنگامہ کرتے اور چلے جاتے, لیکن ہم نے وہاں پر دھرنا دیا, ہم مسلسل بیٹھے رہے اور پہلے دوسرے تیسرے دن آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن پھر بالآخر حکومت نے ہم سے ایگریمنٹ کیا, اور آپ اگر اپنے بلوں کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو یہ اعزاز دیا کہ پاکستان کے لوگوں کے بلوں میں کم از کم 8-10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے 2 سال پہلے کے بلوں میں اور آج کے بلوں میں سیم یونٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی سے جو نیگوشیٹ کرنا تھا, جو کہتے تھے ہم نہیں کریں گے, پھر بالآخر ہم نے ان کو مجبور کیا, انہوں نے 5 آئی پی پیز بند کی, 19-20 کو ری نیگوشیٹ کیا, بعض معاہدوں کو ٹیک اور پے کے معاہدوں سے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے بنایا, اور یہ ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے. اور وہ اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ اتنا آیا کہ خود انہوں نے, پاور ڈویژن نے یہ لکھا ہے اپنے کاغذات میں, پوری قوم کے سامنے اس کو مشتہر کیا ہے کہ ہمیں 3360 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا. تو بھائی حرکت میں برکت ہے, جو جد و جہد ہے اگر تو وہ میری ذات کے لیے, جماعت کے لیے, میاں اسلم صاحب کے لیے اور نصر اللہ رنداوا, فراست شاہ, شکیل ترابی, شمسی صاحب کے لیے, پھر تو آپ کہیں کہ بھائی ہم کیوں آئیں آپ کے لیے. لیکن اگر یہ جد و جہد آپ کے لیے ہے, ہمارے بچوں کے لیے ہے, ہمارے جوانوں کے لیے. اب آپ دیکھیں نا, طالب علم ہے, طالب علم تو نہیں کماتا, اس کی تو فیس اسے پوری کرنا ہے کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. میں کتنے یہاں پر ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے ہیں, بازاروں میں دیکھتے ہیں بچے کام کر رہے ہیں, خوشی ہوتی ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فیس پوری کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں, بیچارے دن میں پڑھتے ہیں اور راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں کام کرتے ہیں, تب جا کر ان کا پورا پڑتا ہے. یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے ہمارے نوجوان, یعنی یہ وہ ہیں جو غلط راستوں پہ نہیں گئے, انہوں نے پازیٹیو راستہ اختیار کیا. اب ان کی تو آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے, اب ان کی تو اپنے تعلیم کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. ان ظالموں نے ان پر بھی لیوی لگائی ہوئی ہے. اور جو اشرافیہ ہے, جسے ہم اب کہتے ہیں وہ اشرافیہ نہیں, اس کا نام ہی بدماشیہ ہونا چاہیے.
اس لیے کہ وہ کائی کی اشرافیہ ہے کہ ایلیٹ کلاس جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو ایلیٹ کیپچر ہے ملک میں. یعنی کتنے ادارے ایسے ہیں جن کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ڈسکریمنیشن ہے، بعض منظور نظر ہیں، بعض الگ ہیں. انڈسٹری میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو گیس آدھی قیمت میں ملتی ہے سبسیڈائز، اور قوم کو جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے، عام صنعت کار کو مہنگی ملتی ہے. بجلی میں بھی کتنے لوگوں کو کنسیشن حاصل ہے. جو ہماری بیوروکریسی ہے، بڑی بڑے لوگ ہیں، ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں اور ان کے پیٹرول کا خرچہ دیکھیں جو ہم پر پڑتا ہے. ان کا خرچہ ہمارا طالب علم اٹھاتا ہے، ان کے اللہ تللے ہمارا مزدور کسان بائکیا کا، ان ڈرائیو کا اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا اٹھاتا ہے. تو یہ ملک میں دو نظام کیسے چل سکتے ہیں؟ جب ملک کے نظاموں کی بحث ہوتی ہے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے انتظامی یونٹ اور اتنے انتظامی یونٹ. اصل بات تو یہ طبقاتی نظام ہے جس میں ایک طبقے کو ساری مراحت حاصل ہے، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم حاصل ہے، سہولت اس کی علاج کی سہولت حاصل ہے، ان کو ہر چیز کی فیسلٹی موجود ہے، اور پاکستان کی 98-99% لوگوں کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں، بلکہ سارا بوجھ ان پر ڈالا جاتا ہے. یہ ہے سیدھی سیدھی بات جس کے خلاف ہم نے ظلم کی شکل کو اجاگر کیا ہے. ہزار مسائل ہیں، لیکن جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر بات آگے بڑھتی ہے اور جینوئن طریقے سے سیاست آگے بڑھتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دھرنے ہمارے جاری ہیں. تو اب ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ حکومت اگر یہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے، اور پیچھے ہٹنا اور یہ ہماری کسی انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیوی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس لیوی سے پورا پروپورشن جو ہے نا تبدیل ہو گیا ہے قیمتوں کا. کل انہوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے کی کمی کی ہے. وزیر اعظم صاحب 30 روپے نہیں 130 روپے کم چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے. آپ لیوی ختم کر دیں گے اور ان ٹیکسوں کو ریڈیوس کر دیں گے تو ایکس ریفائنری قیمت کے مطابق آج بھی یہ 130 روپے کی کمی ہو سکتی ہے، اور جبکہ ابھی ہائر سائڈ پر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑی سی بھی بہتر ہوگی تو یہ کمی تو 200 روپے سے بھی کم پہ جا سکتی ہے. پیٹرول کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اگر 200-225 روپے ہو تو معیشت کا پہیہ چلے گا یا رکے گا؟ ہر چیز بہتر ہو جاتی. لیکن اگر قیمت بڑھتی ہے پیٹرول کی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی، سبزیاں مہنگی، ہر چیز پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی اب کیا کریں، پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اتنی زیادہ ہے. تو 30 نہیں 130 کم ہونا چاہیے. ہمارے دھرنے جاری ہیں اور یہ دھرنے پورے ملک میں ہم پھیلائیں گے جلسوں کی صورت میں. پورے ملک کا دورہ کروں گا میں انشاءاللہ، دھرنوں میں بھی آتا رہوں گا، دورہ بھی کرتا رہوں گا. عوام کے ساتھ براہ راست ہمارا رابطہ ہوگا. اور 12 ربیع الاول ظاہر ہے بالکل اب قریب ہے. ہمارے دھرنوں میں انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے بھی محفل نعت بھی کریں گے، محفل قرأت بھی کریں گے، سیرت کا پیغام بھی انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس لیے کہ ہم یہ دھرنا اور سیاست اور مذہب اس کو جدا نہیں سمجھتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی حق کے نظام کے لیے تھی، ظلم کے خلاف. جو دین ہمارا ہے وہ عدل کا نظام ہے اور ظلم کے خلاف ہے، انسانوں کی خدائی کو ختم کرنا اور رب کی خدائی کے نظام کو قائم کرنا. اس لیے ہم اپنی جد و جہد کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی کریں گے. اور 12 ربیع الاول کے بعد والا ایک ہفتہ، اسی ہفتے کے دوران ایک دن ہم ہڑتال کی کال دیں گے، اور پورے ملک میں انشاءاللہ بیک وقت ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن. اور ہم چاہیں گے کہ شٹر ڈاؤن بھی ہو اور پہیہ جام بھی ہو، تاکہ میسج مل جائے گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اب آپ کو یہ ظلم بند کرنا ہوگا. کہتے ہیں کہاں سے کریں؟ IMF کا دباؤ ہے. تو بھائی IMF سے یہ معاہدے آپ ہی کرتے ہیں. آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم IMF کے پلان سے نکل جائیں گے، لیکن آپ نے 24واں پلان قوم کو مسلط کیا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بیرونی اور اندرونی قرضے ملا کر 8,500-9,000 ارب روپے تو ہم صرف ٹیکس اس کے سود میں دیتے ہیں سالانہ. قرضے ہو گئے تقریباً اب یہ 95 بلکہ 98,000 ارب روپے، 98,000 ارب روپے کے قرضے حکومت کے پاس کے موجود ہیں. اور اس میں سے اکثریت خود انٹرنل ڈیٹ بھی ہے. جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ انٹرنل ڈیٹ ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے سود کی شرح کم کریں. آپ سود کی شرح کم کرتے کرتے ختم کریں جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے قوم سے، اور جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. ہماری ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جیسے دنیا میں اور ملک بنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اسلام کے نام پر بنائی ہے، اسی لیے قربانیاں دی تھیں. تو سود کا اس میں کیا کام ہے؟ اور آپ نے لکھا بھی ہوا ہے کہ آئین میں اب کہ آپ جو ہے وہ 2027 کے اینڈ تک ختم کر دیں گے. لیکن آپ نے ایک طرف یہ ترمیم کی اور دوسری طرف آپ نے ریٹ بڑھا دیا 1%. 1% ریٹ بڑھنے سے ڈائریکٹ امپیکٹ 540 ارب روپے کا آتا ہے.
اگر یہ آپ 3-4% پھر اور % کم کرتے چلے جائیں تو آپ کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ ویسے ہی محدود ہو جائے گا, اس کا اوور آل امپیکٹ بنے گا. لیکن یہ کام یہ نہیں کرتے اور ہمیں چکر بازیاں کرتے ہیں, اس سے یہ ہو جاتا ہے, اس سے وہ ہو جاتا ہے, میں یہ کرنا پڑتا ہے, میں وہ کرنا پڑتا ہے. یہ سب ان کی جو ہے وہ یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ بجلی کی قیمت جب بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو معاشی ایکٹیویٹی بھی تباہ ہوتی ہے, صنعتیں بھی تباہ ہوتی ہیں اور لوگ بھی برباد ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 73 IPPs ان سے دوبارہ سے بات چیت شروع کی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے تو اگلے 1 سال میں ہم بجلی کی قیمت میں 30-40% کمی کر سکتے ہیں. بجلی کی قیمت کم ہوگی تو لوگ سولر کی طرف کیوں جائیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کا عذاب کیوں ہے؟ اچھا اب اگر پاکستان میں کیپیسٹی بجلی کی اتنی زیادہ ہے اور اس کا 30% استعمال ہو رہا ہے صرف پاکستان میں نیشنل گریڈ میں, تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اسلام آباد اور کیا لاہور, کیا کراچی اور کیا ملتان, کیا کوئٹہ اور کیا پشاور, ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے. اور پھر جو چھوٹے شہر اور قصبے ہیں وہاں تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ سمجھ سے بالا تر, بجلی سستی کرو, ان انٹرپٹڈ دو, تو اس سے چھوٹے کاٹیج انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی, اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت بھی آگے بڑھے گی. تو ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ ہم نے کوئی ورکنگ نہ کی ہوئی ہو. جسٹیفائڈ باتیں ہیں, IPP سے دوبارہ بات کرنی پڑے گی. یہ IPPs کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر انرجی کاسٹ سے زیادہ بجلی نہ بننے کی کاسٹ ہم سے وصول کر رہے ہیں. اب بھی فرق پڑا ہے, 25 سے بات کی ہے, 27 سے بات کی ہے, لیکن اس کے باوجود جتنی انرجی کاسٹ نہیں آ رہی اس سے زیادہ بجلی نہ بنانے کی کاسٹ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر قوم ادا کر رہی. کون ادا کر رہا ہے؟ اور یہ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ بجلی کے بلوں سے. اب بلوں میں کتنا بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا 200 یونٹ تک کا بندہ ہے پروٹیکٹڈ صارف, جس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے. تو یہ جو صارف ہے 200 یونٹ سے کم اگر آپ کا بل آ جائے, 2 مہینے آ جائے, 3 مہینے آ جائے, 5 مہینے آ جائے, اور 6 مہینے آپ کا 201 آ گیا, تو آپ پروٹیکٹڈ صارف نہیں رہے. پھر زیرو سے شروع, پھر مٹا دو سب کچھ, پھر زیرو سے شروع. یہ کیا ظلم ہے؟ اور پھر اس کے بعد اب کیا پروٹیکٹڈ اور کیا نان پروٹیکٹڈ, سب کے اوپر انہوں نے ایک فکس چارج لگا دیا ہے. اور وہ فکس چارج کہیں پر 200 روپے ہے, پھر اس سے زیادہ کے یونٹ پہ 300 ہے, پھر 700 ہے. اور یہ فکس چارج کا کیا جواز ہے؟ یہ فکس چارج کیا ہوتا ہے؟ یہ بھتہ ہوتا ہے. یہ جس طرح لیوی کا بھتہ ہے اس طرح فکس چارج کا بڑھتا ہے. پھر یہ جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز, پھر ریگولر ہر منتھلی ایڈجسٹمنٹ چارجز, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ادر ٹیکس, فردر ٹیکس, فلاں ٹیکس وہ سب لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام 25,000 لوگوں کا FBR کا عملہ نہیں کر پاتا, اس کے بڑے بڑے بیوروکریٹ نہیں کر پاتے, وہ کام یہ ڈائریکٹ عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر بجلی کے بلوں سے اور پیٹرول کی قیمت سے لے رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں حکومت کا فیلئر. یہ گورننس میں ناکام ہو گئے. یہ غریب کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, یہ صرف اشرافیہ بدماشیہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ چند لوگوں کی, یہ اپنی گاڑی چھوٹی نہیں کر سکتے. قوم سے کہتے ہیں قربانی دو, IMF کا دباؤ ہے. وہ بھائی قوم سے آپ بھتہ جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں ہر لیٹر پر, اور اپنی گاڑی 1300 cc نہیں کر سکتے. مر جائیں گے 1300 cc میں بیٹھیں گے تو. ذاتی گاڑی آپ جتنی بڑی رکھیں آپ, لیکن سرکار کی گاڑی تو 1300 cc سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ کوئی ایسا مطالبہ ہے جس میں انتقال فرما جائیں گے یہ سارے افسران, کیا ملٹری اور کیا سول؟ بھائی اپنی گاڑی بڑی رکھو, اپنی جیب سے پیسہ دو, اور سرکار کی گاڑی اور سرکار کا جو پیٹرول, ایک تو فری پیٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے, تو پھر سرکار کی گاڑی 1300 cc سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے تو مطالبات سیدھے سیدھے ہیں کہ IPP سے دوبارہ بات کرو, بجلی کی قیمت کم کرو, پیٹرولیم کی لیوی ختم کرو اور اس کی قیمت کو نیچے لے کر آؤ. اسی طرح روٹی, آٹے اس وقت 160 روپے کلو تک مل رہا ہے پاکستان میں. کیا مذاق, کسان کو پیسے پورے دیتے نہیں ہیں, عوام کو مہنگی روٹی اور مہنگا آٹا دیتے ہیں. درمیان میں جو اتنا بڑا فرق ہے وہ کون لے جا رہا ہے؟ یہ وہ لے جا رہے ہیں جو مریم نواز اعلان فرماتی ہیں کہ یہ ہمارے 11 کمپنیاں ہوں گی, آپ یہی خرید سکتی ہیں, یہی بیچ سکتے ہیں. وہاں جو دھندا چلتا ہے نا, اس کے نتیجے میں قوم کے اوپر روٹی مہنگی ہوتی ہے اور کسان کو پورے پیسے نہیں ملتے. تو یہ جو کرپشن کا نظام ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. خاص طور پر میں نون لیگ کا تذکرہ کروں گا. پیپلز پارٹی کی شان کیا بیان کروں, وہ تو صبح و شام ہم دیکھتے ہیں وہاں کرپشن, لوٹ مار, تباہ کر کے رکھ دیا پورے سندھ کو, کچھ نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. یہاں پر دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں بقول جو ہے وہ ہماری نون لیگ والوں کے,
ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں 40-50 سال سے یہ حکومت میں ہے, 40-50 سال میں پنجاب میں غربت میں اضافہ 41% ہوا ہے پچھلے 6 سال میں. باقی صوبوں میں کہیں 25%, کہیں 29%, اوور آل 33%, لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ نمبرز بھی زیادہ ہیں, پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. پنجاب میں 1,20,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. پنجاب میں جو زراعت تھی پچھلے 3 سال کا کمپیریزن کریں 6.54 سے زراعت کی ترقی ہے یہ 2 پر لے آئیں ظالم, بیچ میں تو 0.54 رہ گئی تھی. پنجاب میں ہیلتھ کی سہولتوں کا حال یہ ہے کہ پہلے بیسک ہیلتھ یونٹ انہوں نے آؤٹ سورس کیے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹی بی کے سینٹرز اس طرح کے جس میں لوگوں کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اپنی جان چھوڑاؤ. اور پنجاب میں 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے مریم نواز نے, تو پچھلی حکومت ملا کے. اور 11,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اسکول اچھا نہیں چل رہا ہے اس لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں, 1,400 روپے فی بچہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلا اعلان تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سرکاری نظام میں تعلیم بچوں کو نہیں دے پا رہے. آپ ناکام ہوئے ہیں نا تو اسکول نہیں چل رہا. کیا آبادی کم ہو گئی ہے؟ کیا بچے کم ہو گئے؟ تو جب آپ ناکام ہو گئے تو آپ یہ بوجھ اتار رہے ہیں, اور پھر وہ ٹیچرز بھی 5,000 8,000 کا ٹیچر اپوائنٹ کر لیتے ہیں لوگ, اور اس طرح بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تعلیم کو نہیں دے پا رہے, صحت کی سہولت نہیں دے پا رہے, زراعت کو تباہ کر رہے ہیں, 11 ارب کا جہاز لے رہے ہیں, 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ لے رہے ہیں. تو یہ بدترین گورننس بھی ہے, اور اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں. کہ قوم کے اوپر آپ لیوی کا بوجھ ڈالو اور بھتیجی کے لیے 11 ارب کا جہاز لو. شہباز شریف صاحب یہ تو نہیں چلے گا, یہ تو نہیں چلے گا. یہ ہمارے پیسے ہیں بھائی, ہمارے بچوں کے پیسے ہیں. اس طرح سے تو نہیں چلتا. آپ کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہو سکتی, ہمارا بیڑا غرق ہو جائے. تو اس لیے یہ دھرنا ہمارا جاری ہے, اور حکومت اگر بات کرے گی تو ہم بات کریں گے. ہم ان کی کسی بریفنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. طریقے سے آئیں, بات کریں, اور جو جائز چیزیں اس کو مانیں. ہمارے لیے نہیں, پاکستان کی قوم کے لیے. تو ورنہ پھر ہمارا سلسلہ جاری ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے, اور اس طرح نہیں آئیں گے کہ ایک کارواں لے کر پہنچ گئے. یہ تو ایک پورے پاکستان سے لوگ چلیں گے, کیا کراچی اور کیا کوئٹہ اور چمن اور کیا جو ہے وہ چترال اور کیا پورا پنجاب. انشاءاللہ سب جگہ سے لوگ چلیں گے, پیدل مارچ کریں گے. پہلے اپنے ضلعوں میں, اپنے شہروں میں مسلسل ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کارنر میٹنگز کریں گے, اور عوام کو شریک کرتے کرتے جب چاروں طرف سے یہاں آئیں گے نا, تو پھر میرا خیال ہے پھر بہت مشکلات پیش آئیں گی. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ بات چیت کرنے کو تیار ہیں, کیا حکومت نے آپ سے رابطہ کیا؟ دوسرا یہ تھا کہ حکومت نے کہا کہ IMF کے مطالبے میں زرعی ٹیکس بھی لگایا جا رہا مزید, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سارے فساد کی جو جڑ ہے وہ سودی نظام ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے صرف ایک بات ہے, ہمیں انہوں نے کہا کمیٹی بنا دی ہے اور آپ اسلام آباد میں آ کے ہمیں ایک بریفنگ کا اہتمام. ہم نے کہا ہمیں بریفنگ نہیں چاہیے, آپ تشریف لائیے دھرنے میں. ہم نے تو آج تک کبھی اس طرح نہیں بدتمیزی کی کسی کے ساتھ. جو آئے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا, بیٹھ کر بات کریں, لیکن بات کا جو ایجنڈا ہوگا نا وہ پیٹرولیم کی قیمتیں ہوگا, اس کو کمی کرنا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ IMF کا یہ دباؤ ہے. ہمیں پتہ ہے IMF کے کون سے دباؤ ہیں, کون سے آپ مانتے ہیں اور کون سے نہیں مانتے. اور IMF کا نام لے کر کب تک قوم کو کب کا بیڑا غرق کرتے رہیں گے آپ؟ تو یہ بھی تو کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو اس لیے, اور آپ نے آخر میں کیا کہا؟ سودی نظام. تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو اللہ کا عذاب ہی پھر اس کے نتیجے میں آتا ہے نا, کہ آپ ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہے ہیں اس کو. جناب ایگریکلچر ٹیکس لگانے کی تیاری ہو رہی ہے. سیکنڈ یہ کہ اختیار پوری دنیا سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, کیونکہ اس کے امپلائز جو ہے ایک شپ کے تحت جو ہے اپنے کشوار میں ٹیکس جمع نہیں کرتے. شاید آپ انکم میں ہوگا یا نہیں ہوگا, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان سے وہ ٹیکس لیتے ہیں, سب لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں, لیکن وہ خود ٹیکس ریٹرن سے یہ بڑھ رہا ہے؟ اچھا, یہ آپ کی دوسری بات ہے, اس کو تو میں ویریفائی کر لوں گا دوبارہ, اس لیے کہ میرے علم میں نہیں تھا یہ. اور جو پہلی بات ہے ایگریکلچر ٹیکس, IMF اپنے ہر پلان میں یہ بات کہتا ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس لگائیں. آپ ایگریکلچر ٹیکس بات سمجھ لیں. آپ یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہوتا ہے یہ جو لگنا چاہیے اصولاً جن کی زمینیں 100 ایکڑ ہیں, 100 مربع ہیں, 1000 مربع ہیں, بڑے بڑے جاگیردار. یہ جو غریب آدمی ہے, غریب کسان ہے, غریب کاشتکار ہے, جس کی 5
एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ है, 50-25 भी क्या होती है आजकल, है ना। तो अगर इसने तक तो आप उन्हें छूट दे सकते हैं, लेकिन जब आप, और इसमें नेशनल फूड जो आपकी पॉलिसी होती है वो बुरूकार लाई जा सकती है, लेकिन उससे बड़ा जो जागीरदार है जिसने वैसे ही समाजी तौर पर कब्जा किया हुआ है, वो इलेक्टेबल भी है, वो हर पार्टी में मौजूद भी है, वही खान है, वही सरदार है, वही वडेरा है, वही चौधरी है, वही जागीरदार, इन जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगता। और ये कोई आज नहीं कहा इन्होंने, आप पिछले 24 प्रोग्राम में देख लीजिए, सब में कहा हुआ है। और जैसे ही वो कहते हैं, हुकूमत फौरन कहती है कि हम जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, बल्कि जागीरदारों पे नहीं कहते, ज़राअत पे लगाएंगे। और भाई आप मरे हुए को और मार देंगे, लेकिन अपने पसंदीदा इलेक्टेबल पे नहीं लगाएंगे, बल्कि अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवा देंगे आप पार्लियामेंटेरियन की। इसलिए इस फर्क को समझना चाहिए कि ज़रूरी टैक्स के नाम से ये आम किसान को मजीद बर्बाद कर रहे हैं। आम किसान और आम काश्तकार का तो मसला ये है कि इस वक्त जो DAP है वो 17,000 रुपए तक चली गई है, यूरिया महंगी है। रीजन में आप जितने भी ममालिक देख लें, इंडिया और बांग्लादेश और सब 4, 5, 10 गुना तक ज़्यादा पाकिस्तान में इन DAP की और यूरिया की कीमतें हैं। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? तो पहले ही आप मार रहे हैं, लिहाजा बड़े जागीरदारों पे जो हुकूमत में शामिल हैं और अपोजिशन में शामिल हैं, इस निज़ाम को चलाने वाले उन पर टैक्स लगाओ, बल्कि उनकी तो ज़मीनें जो अंग्रेज़ों की अता करदा ज़मीनें उनके ख़ानदान में चली आ रही हैं, उनको आम किसानों में तकसीम करो। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ज़राअत का, और इस ज़राअत के में जो समाज का निज़ाम है जागीरदारी का, ये ख़त्म होना चाहिए, और कॉरपोरेट नहीं कोऑपरेट ज़राई निज़ाम बनना चाहिए, जिसमें किसान, जिसमें मेहनत करने वाला, जिसकी ज़मीन है वो, और हुकूमत और ट्रेड करने वाला, ये चारों पार्टनर हों और सब इसमें शराकत दारी करें, बजाय इसके कि किसान बेचारा हर फसल के आखिर में मजीद मकरूज हो जाए। एक तो सूटों के हवाले से जमात इस्लामी की पॉलिसी क्या है, और दूसरा ये जो रात को डीजल की कमी की बात की गई है, ये बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म ने कल अपने खिताब की बात कही कि ये जो अपने अंदरूनी मुल्क डीजल पैदा होता है, इसको जो बैनुल अक़वामी फार्मूले में फिट कर देते हैं कि उससे पीछे हट के मकामी उस पर आए। इतनी कहानियों से जो मकामी रेट को इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ था, ये पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा स्टैंड बने। असल में बात ये है ना, देखिए कहाँ से कार्रवाइयाँ डालते हैं ये, कि आप, मैंने आपको बताया ना IPPs में कहानियाँ कौन कौन सी होती हैं। चले वहाँ से शुरू करते हैं। जो IPPs बने उनमें से कई ऐसे थे जिनमें फ्यूल चार्ज हो रहा था बाहर के कोल का, इंपोर्टेड कोल, लेकिन वो लोकल कोल के ऊपर चल रहे थे, गन्ने की फूक पे चल रहे थे, और इसमें शरीफ खानदान का भी एक था। गन्ने की फूक पे चल रहे थे और इंपोर्टेड कोल चार्ज कर रहे थे। आप सोचें ये कौम के साथ कितना संगीन मजाक, क्या जुल्म है। कितने IPPs ऐसे जिनकी कैपेसिटी, ओवर कैपेसिटी लिखी हुई थी कागजों में, वो कैपेसिटी थी नहीं उस प्लांट की, चलना तो दूर की बात है, और वो जो फर्क था वो भी कौम अदा कर रही थी, कर रही है अब भी बहुत सारे ऐसे। इसी तरह मल्टीपल, फिर इन IPP से इनकम टैक्स पाकिस्तान के खजाने में नहीं जाता। आपसे टैक्स ले रहे हैं, मुझसे लेवी ले रहे हैं, गरीब आदमी को पकड़ रहे हैं, फिक्स टैक्स लगा रहे हैं, इनका इनकम टैक्स पाकिस्तान के खजाने में नहीं आ रहा। तो ये फिर, अब आपने डीजल की बात बताई थी कि इंटरनेशनल रेट लेकर लोकल जो बन रहा था उसमें भी वही फिट कर रहे थे। तो ये कहाँ से पैसे कम हो सकते हैं, ये तो हमने एक्सपोज किया है तो पता चला है कौम को, वरना तो किसी को आज तक, मुझे आप ईमानदारी से बताएं, 2 साल पहले किसको पता था चंद टेक्निकल लोगों के IPPs और उसका पूरा फिनोमिना क्या है? किसको पता था लेवी किस तरह से जुल्म करती है? ये जमात इस्लामी है, ये उसके वर्कर की मेहनत है, वो गर्मी में हब्स में बैठा हुआ है सड़कों पे और पूरी कौम को एजुकेट कर रहा है कि तुम्हारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। और आपने पहली बात क्या कही थी, देखिए उस पर हमारा एक मौक़िफ़, एक अमूमी मौक़िफ़ है। इंतज़ामी एतबार से इंतज़ामी यूनिट कम होना, ज़्यादा होना, ये कोई मसला नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारे शर्तें हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं, अब मैं आपको मिसाल दूँ, तुर्की में 81 सूबे हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक भी सूबा नहीं है। पूरा बांग्लादेश एक यूनिट है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम मौजूद है, ज़िला और उपज़िला, उस पर उनका पूरा निज़ाम चलता है। तो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात होते हैं। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि आप मकामी हुकूमतों को बनाते नहीं हैं और उनको बाइख्तियार बनाते नहीं हैं, उनको पैसे नहीं देते, और ये सूबाई हुकूमतें सारे पैसे खा जाती हैं। जो वफाक से आता है वो भी,
اور جو اپنا جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی خاندانوں کی جارہ داری ہے، جس کی وجہ سے ہیو اینڈ کرائے. اگر سسٹم مقامی حکومتوں کو صحیح ہوتا تو صوبوں کا مطالبہ ہی نہیں ہوتا. البتہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ صوبے بن بھی سکتے ہیں، نئے انتظامی یونٹ بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قومی آپ کو اتفاق رائے بھی پیدا کرنا ہوگا اور آئین کے مطابق کرنا ہوگا. آئین میں جو چیز درج ہے اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق کام کریں. اس کو تنازعہ بنا کر جو اصل ذمہ داریاں اس سے نہیں بھاگ سکتی حکومت، کیونکہ یہ سب کچھ اسی حکومت کا اور انہی حکومتوں کا کیا ہوا ہے. جناب سر وہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد. جی جیسے جماعت اسلامی کا دھرنے شروع ہوئے اس کے بعد حکومت مسلسل پرانے بنیاد پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا چکی ہے، 5 روپے اور آپ بھی بڑھایا گیا ہے. تو جیسے آپ ڈیزل کی قیمتیں انہوں نے کم کی اور آپ کو 130 روپے کہہ رہے ہیں، اس میں کافی وقت ہے. تو جماعت اسلامی کی تیاری کیا ہے دھرنوں کی؟ کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے ٹائم تک آپ کی دھرنے؟ نہیں، وہ آپ پہلے بھی ہماری الحمدللہ یہ کیپیسٹی تو دیکھ چکے ہیں. جماعت اسلامی کا ورکر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ نہ صرف خود بلکہ وہ اور لوگوں کو بھی اس میں شریک کراتا چلا جاتا ہے. کل آپ نے اگر پشاور کا دھرنا دیکھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اور روز جو لاہور میں اور کراچی میں لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بعض ہمارے صحافیوں نے اس تشویش کا اظہار کیا تھا کہ عوام شریک نہیں ہو رہے، تو میں ان کی خدمت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی عوام ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا محنت نہیں کرتی ہیں، بیان بازی سے آگے بڑھتی نہیں ہیں. یہ محنت ہے نا بھائی جو ہم کر رہے ہیں. اب رات میں پشاور میں تو آواز بیٹھی ہوئی ہے، بات کی نہیں جا رہی، لیکن آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا. تو یہی محنت میری ہر کارکن کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ محنت پولیٹیکل پارٹیز کرتی نہیں ہیں اور چاہتی ہیں کہ عوام ان کے ساتھ چل پڑیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ لگے رہو، جد و جہد کرو، ذات کے لیے نہیں کرو، عوام کے لیے کرو. جس دن عوام میں یہ اعتبار بڑھ گیا انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی بڑھے گی اور حکومت بھی پیچھے ہٹے گی. تو ہم تیار ہیں. اور ایک اور بات ہے، جب دھرنے نہیں تھے تو کیا قیمتیں کم ہوتی جا رہی تھیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، بڑھی ہے تو دھرنا دیا ہے نا بھائی. تو اس کا قیمتیں بڑھنے کا دھرنے سے کیا تعلق ہے؟ دھرنا تو احتجاج ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بعض لوگ پولیٹیکل مخاصمت میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی دھرنا دیا تو قیمت بڑھ گئی. ارے بھائی تو اس سے پہلے کیا کم ہو رہی تھی؟ دھرنا دیا کیوں ہے؟ لیکن حکومت جو کمیٹیاں آپ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کمیٹیاں قائم کی ہیں اور آپ کو وہ بریفنگ لینے نہیں جائیں گے، بات ہی نہیں کریں گے ہم ان سے. اس صورت میں بات کریں گے جب وہ ایجنڈے میں قیمت کی کمی رکھیں گے. لیکن حکومت کو ایسے بس نہیں ہو رہی اور جماعت اسلامی کی آواز نگرخانے میں توقع کی آواز کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نہیں جاتا ہے انقلابی سطح پر جیسی ہوئی جماعت اسلامی یا کسی بھی جماعت کو جو اس حوالے سے ہے اس کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو آپ اس کے لیے نہیں، ہم تو دیکھیں سیدھی بات ہے، ہم اس لیے تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ ہم مطلب ہمیں کوئی بینیفٹ چاہیے. ہم تو پبلک کے بینیفٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، مسلسل نکلے ہوئے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہماری ہر پریس کانفرنس، ہر احتجاج، ہر پروگرام، ہر جلسہ، ہر دھرنا. اب ہم نے اس کی ایک ذرا شکل بنا لی ہے دھرنوں والی. تو یہ جتنا بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یقیناً حکومت پیچھے ہٹے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر جماعت اسلامی کے یہ دھرنے نہ چل رہے ہوتے تو یہ جو آپ کے خیال میں اتنے آرام سے 30 روپے کم ہو جاتے. موضوع بنا ہوا ہے تو کچھ روزانہ خبریں چل رہی ہیں، لائیو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہیڈ لائنز میں چیز چل رہی ہے، تو پریشر تو آتا ہے نا. تو بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں ہم میدان میں اور یہ پریشر بڑھائیں گے. اب جناب جہاں پر آپ مختلف افراد کی بات کر رہے ہیں، یہیں پر جو جماعتیں اپوزیشن میں موجود ہیں اور بڑی ایک فالوئنگ رکھتے ہیں، کیا آپ ان سے بھی رابطے کر رہے ہیں تاکہ آپ اس تحریک کو جو آپ کر رہے ہیں وہ مزید مؤثر ہو؟ پھر آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ آگے آئے ہیں، اگر دیگر اپوزیشن جماعتوں کو آپ لے کے چلیں تو؟ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں بالعموم ہماری حمایت ہی کر رہی ہیں، کسی نے مخالفت تو نہیں کی ہے نا. اب یہ تو سوشل میڈیا پہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں کارکنوں کی، وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. اصل میں پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں، بلکہ میں تو آپ سے کہوں کیا نون لیگ کا عام ورکر جو آپ کی اور میری طرح زندگی بسر کرتا ہے، وہ عام ورکر کیا پریشان نہیں ہو رہا پیٹرول کی قیمت سے؟ کیا پیپلز پارٹی کا ورکر نہیں ہو رہا؟ تو جو حکومتی پارٹیاں ہیں، جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، سبھی پریشان ہیں نا. تو در حقیقت وہ تو ان کے دل کی آواز ہے. اب وہی ہوتا ہے کہ یار ایک پارٹی کہیں آگے نہ بڑھ جائے، ہماری پارٹی کا وزن کم نہ ہو جائے، تو ایک پولیٹیکل چیز ہوتی ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جب عوامی ایشو ہو تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل ہے، اور اس میں جتنا انٹریکشن ہو جائے اچھی بات ہے. ہمارے دھرنوں میں لوگ آنا شروع ہیں. آپ نے دیکھا پشاور میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار صاحب تشریف لائے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو یہ راستہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، ہم حاضر ہیں، ہمارے دھرنے لگے ہوئے آئیں. اور ہمارا رابطہ بھی ہے سب لوگوں سے الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل اتحاد تو عوام سے ہمارا اور نوجوانوں سے. اچھا سر، یہ بتائیے آپ نے جیسے آپ آیا کہ اپنے بدائیے میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ
لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ یہ عوام کے فائدے کے لیے مختلف جگہوں پر دھرنے آپ نے دیے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر اسے سمجھا جائے تو شاید یہ عوامی آگاہی مہم ہے۔ تو جب آپ اسلام آباد آئیں گے، جس کا آپ عطیہ دے رہے ہیں ربیع الاول کے بعد، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا مارچ ملین مارچ ہوگا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ اسلام آباد آئیں گے تاکہ اس حکومت پر واقعی دباؤ بڑھا سکیں؟ نہیں، ہم پوری تیاری سے آئیں گے انشاءاللہ اسلام آباد جب آئیں گے تو۔ اور میں نے تو آپ کو ہلکا سا آئیڈیا دیا نا، ایسے نہیں آ جائیں گے کہ کال دی اور کل آ جاؤ۔ ایک زبردست قسم کی عوامی تحریک بنے گی، اور میں نے تو اب لوگوں سے کہہ دیا پیدل مارچ شروع کرو، بس گاڑیوں میں بہت چل رہی ہے، بہت موٹے بھی ہوتے جا رہے ہیں لوگ، میں دیکھ رہا ہوں، ذرا ساتھی بھی پتلے ہوں، ہم بھی پتلے ہوں، ذرا ہے وزن بھی کم ہو، اسمارٹ بنے قوم۔ تو اب ہمارے ورکر سے ہم نے کہا ہے کہ پیدل مارچ کرو اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں، روزانہ 10 کلومیٹر چلو، جگہ جگہ کھڑے ہو کر لوگوں سے بات کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ، اویئرنیس اس طرح بڑھتی ہے۔ دھرنا بھی چلتا رہے گا اور یہ بھی چلتا رہے گا، تو ابھی خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا۔ جی سر یہ بتائیے گا کہ ابھی حالات ایک اور اہم بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے عمران خان کے بارے میں، اور حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد میں رکاوٹ کر رہی ہے، تو آپ اس فیصلے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی یہ فیصلہ تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں کسی بھی قیدی کو، یہ تو دیکھیں الگ بات ہے، وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کو عمران خان سمیت سب کو آزاد ہونا چاہیے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی قیدی ہے تو اس قیدی کا آئین ایک انسانی حق دیتا ہے نا علاج کا، تو کوئی حکومت اس علاج کے حق سے کیسے محروم کر سکتی ہے؟ تو یہ تو فسطائیت ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی حکومت بھی کرے۔ تو اس وقت خان صاحب ہیں تو ظاہر ہے ان کو جو استحقاق حاصل ہے ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، اور پھر ایک لیڈر ہیں وہ، اور تو ظاہر ہے کہ اس کو کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ تو بالکل صحیح فیصلہ ہے، بہت دیر سے آیا ہے۔ جماعت اسلامی ہمیشہ آئی کی بات کی ہے، غریب کی بات کی ہے، جب احتجاج اسلام آباد لے کے آ جاتی ہے، پھر دوست اس کا ووٹ دیتے ہیں پنڈی کی طرف یا کسی اور جگہ، تو اب احتجاج اسلام آباد میں ملین مارچ کرنے سے پہلے دوستوں سے مشورہ کیا ہے تاکہ آپ کو ڈسکس نہ کریں۔ دیکھو یہ بات یہ ہے کہ ابھی تو دھرنے چل رہے ہیں، جب میں اعلان کروں گا تو تفصیل بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سب کور کیا تھا پچھلی مرتبہ، اور لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ ایک دن کا پروگرام ہو، ایونٹ بنے، کچھ جلاؤ گراؤ ہو، لوگ مریں اور واپس چلے جائیں۔ نہیں، ہمیں مسئلہ حل کرانا ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کارکن کو یا جو ہمارا سپورٹر ہے اس کو ہم محفوظ رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آگ میں نہیں جھونکنا چاہتے، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت سارے راستے بند کر دے گی تو ہم پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم راستہ نکالنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے تیار، ہمارا ماڈل ہی ہے یہ جماعت کا، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ ہم اپنے کارکن کا خون بہا کر اپنی سیاست نہیں کرتے، ہم لیکن خون دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، بس۔ سر یہ کچھ حکومتی وزراء اور کچھ صحافی بات کر رہے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نئے صوبوں پر راضی ہو جائیں گے، اور اگر کوئی سیاسی جماعت راضی نہیں ہوگی تو ان کو سیاسی نقصان پہنچے گا۔ اگر زور زبردستی کی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو جماعت اسلامی کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ نہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں وہ کی جائے، آئین اور قانون کے ساتھ ہیں ہم، اور اس کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے ملک میں اس وقت کہ کوئی صحیح کام بھی، یعنی غلط کام تو غلط کام ہے، لیکن صحیح کام بھی اگر کسی کو کرنا ہو تو چونکہ ہماری حکومت فارم 47 والی ہے نا، تو اس کی لیجٹمیسی نہیں ہو پاتی۔ یعنی ایک ہوتی ہے کتابی لیجٹمیسی، ایک ہوتی ہے اخلاقی لیجٹمیسی، کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کا کہ کوئی بڑا کام کر سکے، تو چھوٹا کام کرنے کی بھی جواز نہیں رکھتے۔ لیکن بہرحال یہ حکومت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو بات چیت تو اسی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو جو ہم ایشوز کے حوالے سے کر رہے ہیں، جب اس کا راستہ روکیں گے اور نہیں سدھریں گے تو پھر بالآخر حکومت گراؤ تحریک شروع ہوگی۔ تو بہرحال سب کو ایک پیج پہ لانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شکریہ۔